ظفر صاحب، حال ہی میں کرناٹکا ہائی کورٹ کا حجاب پر ایک فیصلہ آیا ہے، جس میں کرناٹکا ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے، لہذا اسکول میں اس پر پابندی رہنی چاہیے۔ اسکول کا یونیفارم بنانا ایک صحیح فیصلہ ہے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس فیصلے کی وجہ سے ہندوستان بھر کے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک طرح سے بے چینی ہے، کیونکہ عدالت نے شریعت کو ایک طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا شریعت کا حصہ ہے کیا نہیں ہے۔ آج کرناٹکا میں پورا احتجاج بھی تھا، پرامن احتجاج، اور لوگ سپریم کورٹ بھی گئے ہیں۔ تو مسلمانوں میں بے چینی ہے کہ ان کے مذہبی شعار میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، میں اور اس سے پیچھے جانے میں جاؤں گا، یعنی جب یہ سب سے پہلے جب یہ بچیاں جو 5 یا 6 جو بچیاں تھی اور وہ جو اسکول میں جو مسئلہ ہوا اور وہ احتجاج میں بیٹھی، ہاں وہ جو احتجاج میں بیٹھی، تو دیکھیے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بہت سنگین ماحول ہے، جو حالات ہیں چاروں طرف بڑے سنگین ہیں، اور ایک طاقت کوشش کرتی ہے کہ مسئلہ بن جاوے آپ کا۔ اس لیے دیکھیے میرے سامنے حالات ہیں، یعنی 20-22 سال کے حالات میرے سامنے ہیں، اور جو 2002 بھی ہے اس سے پہلے کے بھی حالات میرے سامنے ہیں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کے حالات الگ الگ طریقے سے۔ تو اس کے پس منظر میں میں کہہ رہا ہوں، اور جب یہ معاملہ ہوا تو چونکہ میرے سامنے یہ حالات تھے اور میرے سامنے طاقتیں بھی ہیں جو انتظار میں رہتی ہیں، تو میں نے یہ کوشش کی اس وقت ان بچیوں کے ساتھ کہ دیکھیے آپ اس کو مسئلہ مت بنائیے، یعنی یہ جو مسئلہ ہے جو حجاب والا، آپ اس کو احتجاج اور اس میں مت جائیے، اس لیے کہ آپ اس کو اسکول کے لیول پہ یا پرنسپل یا اسکول کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو نمٹا دیجیے۔ اس لیے کہ اگر یہ مسئلہ بناؤ گے آپ تو ایک طبقہ انتظار میں ہی ہے کہ مسئلہ بنے اور ہم اس کو استعمال کریں۔ ایک ہمارے یہاں کا بھی طبقہ ہے جس کو ایک موقع ملا، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے اس کو ایک اپنی دکان چلانے کے لیے، بہت ساروں کی دکانیں بند ہو گئی تھی لیکن ان کو بھی اپنی دکان سجانے اور چلانے کا موقع ملا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جذبہ آپ کا ہو، ایمانداری اور امانت داری آپ کی ہو، لیکن آپ کے جذبے کو کوئی استعمال کر رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہوا یہی کہ جذبہ، اس لیے کہ وہ جو بچیاں تھیں ان کا جو جذبہ تھا بالکل صحیح تھا، لیکن ہوا کیا، ان کے جذبے کو استعمال کیا لوگوں نے، سب کی سیاست چمکی، ادھر والوں کی بھی ادھر والوں کی بھی، اور ہوا کیا، وہ بچیاں جن کی سکول گئی، اس لیے کہ دیکھیے ہوگا کیا جو میں آپ آج بتا رہا ہوں کہ معاملہ ابھی ہائی کورٹ میں گیا، اس پہ میں کہوں گا سپریم کورٹ میں جائے گا، ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن تعلیم کس کی بگڑی؟ وہ 5 بچیوں کی۔ اگر کرناٹک میں جن لوگوں نے اپنی سیاست چمکا ہے، ہمارے طرف کے لوگ، کیا وہ بچیوں کو لے جاتے اپنی سکولوں کے اندر کہ بھئی چلو آ جاؤ، ہمارے یہاں آ جاؤ، تمہاری تعلیم کا فقدان نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے ایک تو یہ تھا کہ یہ وہی مسئلے کو سالو کرتا ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے۔ میری بچی میں جب یہاں انگلینڈ سے آیا، اور میرے بچے جو ہیں وہ آئی بی اسکول میں پڑھتے تھے وہاں انگلینڈ میں، GCSE میں، اور یہاں بمبئی میں ایک ہی اسکول تھی اس زمانے میں، پودار انٹرنیشنل اسکول، جو بہت ہی نمایاں اسکول ہے بمبئی میں آج بھی۔ تو میرے بچوں کا ایڈمیشن تو مل گیا، میری بچی اس وقت 10ویں کلاس میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے یہ یونیفارم ہے، اور یونیفارم میں اسکرٹ لازمی ہے، اور یہ حجاب نہیں پہن سکتی۔ حالانکہ میری بچی انگلینڈ میں جب تھی تب بھی وہ حجاب پہنتی تھی، اور انگلینڈ میں جو اسکول میں تھی تو وہاں بھی وہ پینٹ پہنتی تھی اسکرٹ کے نیچے، تو وہاں انہوں نے اجازت دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی، تو کہا کہ نہیں دیکھیے یہ تو ہمارا قانون ہے۔ تو میں نے کہا آپ اگر مجھ سے میں اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو کہا نہیں یہ تو آپ کو مینجمنٹ کے سامنے بات کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے وقت لیا، اور جو مینجمنٹ، جو پودار فیملی کے جو مین ٹرسٹی تھے، میں ان کے سامنے گیا، اور میں نے کہاں سے شروع کی، میں نے کہا کہ دیکھیے میں اس کو اپنا حق سمجھ کے نہیں آیا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، نہیں، نہ میں اس کو بون آف کنٹینشن بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے پودار صاحب، میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ کی سکول ہے، آپ کا حق ہے۔
میں نے کہا دیکھیے آپ کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو حجاب پہننا یا اسکرٹ کے نیچے پینٹ پہننا یہ ایک قسم کا غلو ہے، ایگزیجریشن ہے اس طرف کا، لیکن ایک ایگزیجریشن آج دنیا میں جسم کی نمائش کا ہو رہا ہے، یعنی جہاں پر لڑکیوں کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، تو وہ ایگزیجریشن پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہاں اگر جسم کے ڈھانکنے کا اگر ایگزیجریشن ہے تو اس پر کیا پرابلم ہونا چاہیے؟ اور پھر میں نے کہا میں دوبارہ اس بات کو کہتا ہوں کہ میں اس کو اپنا حق بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ کے پاس، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر سوچئے۔ تو میری اس وقت وہیں اس مجلس میں انہوں نے اپنی پرنسپل کو کہا کہ بھائی یہ ظفر سریش والا صاحب کی جو بات ہے اس میں کیا پرابلم ہے، یعنی وہ کوئی غلط تو بات نہیں کہہ رہے، بولے ہمیں ان کی بات ماننے میں کیا اعتراض ہونا چاہیے۔ انہوں نے وہیں کہا کہ نہیں ظفر صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے اور ہم اس کو اجازت دیتے ہیں۔ اب اگر میں اس کو مسئلہ بناتا، باہر کھڑا ہو جاتا، احتجاج کرتا تو کہتے کرو احتجاج۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر ہم ہر چیز کو مسئلہ بنائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ نہ بنے، ہم مصلحت کریں۔ ظفر تو صاحب آپ ایک نے یہاں پر ایک منٹ انگلینڈ کا تذکرہ کیا کہ وہاں کے اسکول میں آپ کی بچی جاتی تھی، حجاب پہن کر کے جاتی تھی، وہاں کے اسکولوں میں کس طرح کا ماحول ہے ذرا ہم سمجھنا چاہیں گے؟ وہاں یونیفارم کی پابندی نہیں ہے، اگر کوئی اپنا اپنا لباس پہننا چاہے تو اجازت ہے وہاں انگلینڈ میں؟ ہاں یعنی نہیں پڑتی آپ کو، بھائی ہم نے بات کی تو وہاں ہے۔ اچھا دیکھیے عیدگی کی بات کریں گے نا تو ایک طبقہ ہے جو آپ کی بات کو سمجھے گا، یہی پدار میں انہوں نے بالکل الاؤ کیا، میری بچی 3 سال پڑھی وہاں پر، 10ویں 11ویں اور 12ویں، اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ ایک یہ تھا۔ دوسرا جب وہ کورٹ میں جانے کا فیصلہ تھا میں نے کہا دیکھیے مت جائیے آپ کورٹ میں، اس لیے کہ کورٹ کہاں سے یہ فیصلہ کرے گی کہ بھئی یہ ایسنشل ہے اسلام کا، مت جائیے۔ تو وہ ایک غلطی تھی، اس لیے کہ آپ نے تو کورٹ میں جا کے یہی کہا نا، تو ظاہر ہے جج جو ہے وہ اپنے اعتبار سے کریں گے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر شمس جی صاحب، قاسمی صاحب، کہ ہمارے یہاں بھی علماء کا ایک طبقہ ہے یا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حجاب جو ہے یہ دین کا عین فرض نہیں ہے؟ بہت سارے ہیں، روایتیں ہیں، ابھی بھی ہمارے بہت سارے اسلامک اسکالر ہیں پاکستان میں جو یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس کو کورٹ میں لے جانے سر کی یہ دوسری۔ حجاب پر تو علماء کا اتفاق الموسٹ، البتہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، چہرہ کو یعنی کتنے حصے کو ڈھانپنا ہے کتنے کو ڈھانپنا نہیں ہے، لیکن اس پر الموسٹ سب کا اتفاق ہے کہ حجاب اسینشل پارٹ ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے چہرے کو چھپانا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر کا ڈھانپنا، ذرا سا اس میں میرے خیال کے مطابق کیا آپ نے بات چیت کی تھی؟ میں یہی جی کہہ رہا ہوں کہ یہ کورٹ میں لے جانے کی چیز نہیں تھی۔ اگر ہم نے کورٹ میں لے گئے تو ہوگا کیا؟ دیکھیں یہ مسئلہ یعنی ایک چھوٹی سی اسکول کا تھا، وہی جو میں نے کہا کہ وہ ایک ظفر صاحب اسکول اس کا کو تھا جہاں کورٹ کو بچیاں بھی، تھیں۔ کیا ججز کو یا کورٹ کو کیا اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنے کی ضرورت تھی کہ فریڈم ٹو چوائس کا مسئلہ ہے، فنڈامنٹل رائٹ کا مسئلہ ہے؟ ایک ہے کورٹ کو یہ طے کرنا کہ مذہب کا حصہ ہے، یعنی دوسرے کہ ایک لڑکی ہے اس کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کا حق حاصل ہے، یا کورٹ کی طرف سے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اسکول ہے آپ اس کی پابندی کیجئے، مذہب کیا کہتا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، لیکن کورٹ نے بنیاد بنایا، پہلے کوشچن فریم کیا، پھر پہلے کوشچن کا جواب دیا کہ ہماری معلومات کے مطابق کہ حجاب کا پہننا اسلام کا لازمی مذہبی بنیادی حصہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اسکول کو یونیفارم لگانے کا بنانے کا حق حاصل ہے اور اسکول کے یونیفارم کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ کورٹ نے بھی جان بوجھ کر کے انٹرفیئر کیا اس مسئلے میں، مذہب سے دیکھیے جوڑ کر ہم کے لوگ اس لے کو؟ کے گئے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا اختلاف وہی تھا کہ خدا کے واسطے اس مسئلے کو کورٹ میں مت لے کے جاؤ۔ خیر اب کورٹ کا جو بھی فیصلہ آیا ٹھیک ہے بھائی، ہم اس پہ کچھ بولتے نہیں، اور ہمارا حق ہے، یعنی جو پیٹیشنرز کا حق ہے سپریم کورٹ میں اس کو لے کر گئے۔ لیکن میرا یہاں کہنا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جب مسئلہ بنائیں گے تو پھر یہ اٹ از آلویز، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اٹ ول بی بلون آؤٹ آف پروپورشن۔ یعنی ایک چھوٹا سا اسکول کا مسئلہ تھا، ہو سکتا ہے اچھا وہ گرل اسکول تھی، وہ لڑکیوں کی اسکول تھی، اچھا ایسا بھی نہیں ہے اس میں 107 مسلمان بچیاں تھی۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر ہم ہر چیز کو جب مسئلہ بنائیں گے تو بہت سارے لوگ آئیں گے اس میں، اور ہمارا مسئلہ تو سائیڈ پہ رہ جائے گا اور ایک نئی چیز چالو ہو جائے گی۔ جو مجھے جس بات کا خدشہ تھا اس وقت وہ آج ہو گیا ہے۔ آگے اب اس کا حل کیا ہے؟ ظفر صاحب معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے اور بھی تنظیمیں سامنے آ رہی ہے،
تو آگے آپ کو کیا لگتا ہے آگے اس پر بھی جیسے 3 طلاق پر لمبی سیاست ہوئی، اس پر بھی ایک سیاست ہوگی، دیش کا ایک مدعا بنے گا یہ بھی؟ بس میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے نا یہ مدعا نہ بنے، ورنہ آپ دیکھیے کہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں یہ دیکھنے کا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اثرات کیا پڑیں گے اور اس کے اثرات کہاں کہاں پڑیں گے، یہ دانشوری ہمارے اندر ہونی ضروری تھی۔ یعنی یہ جو اسکول کے اندر جو مسئلہ تھا، اگر وہیں ہم نے اس کو کوئی بھی پلس مائنس ہو سکتا ہے کہ بھئی اسکول والے یہ کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے، اچھا لڑکیاں تھی اس میں، ٹھیک ہے وہ بچیاں ہی تھی، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے بھئی کلاس روم کے اندر، کلاس روم میں آپ اس کو مسئلہ یعنی آپ حجاب نہیں پہن سکتے، کوئی راستہ نکالتے۔ دیکھیں یہ ہمارے یہاں احمد آباد میں، اچھا ایک اور بات ہے، یہاں گجرات میں بی جے پی کی حکومت ہے، ٹھیک ہے 27 سال سے، گجرات میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ گجرات میں ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر کلاس میں آپ کو 3-4 حجاب والی بچیاں ملیں گی، بلکہ حجاب نہیں نقاب والی بھی۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر، جو ایسا بھی نہیں ہے، جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ میرے خیال سے 2013 میں نریندر مودی صاحب نے ایک یوتھ کانکلیو کی تھی، میرے خیال سے جون جولائی میں، اور اس میں مجھ سے کہا تھا کہ بھائی دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں مسلمان بچے بھی آئیں، اسے انہوں نے 300-350 پورے ہندوستان سے نوجوانوں کو بلایا تھا، اور مجھے ذمہ داری دی کہ بھائی آپ مسلمان بچیوں کو بلاؤ۔ تو میں 35 نوجوانوں کو، اس میں نے علماء بھی بلائے تھے، میں نے دارالعلوم دیوبند سے بھی اور ندوہ سے نوجوان بچے بھی تھے، کشمیر سے بھی، پورے ہندوستان سے جو میرے جہاں میں نے بات کی تو آئے، اور اس میں 2 لڑکیاں نقاب والی بھی آئی اس پروگرام میں، اور یہ بڑا اس زمانے میں ہلچل ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ اور پھر ہاں بعد میں مودی صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے 1-2 مسلم سپیکر بھی بلاؤ، تو میں نے اس وقت ظفر محمود صاحب کو مدعو کیا اور ان کے بارے میں سارا چیک کیا، اور مودی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بلائیے۔ اور ظفر محمود صاحب نے اس اپنے پروگرام میں مجھے 2 کنڈیشنیں رکھی تھی کہ میں 2 کنڈیشنیں پہ آؤں، کہ ایک تو جب میں بول رہا ہوں تو نریندر مودی صاحب وہاں موجود ہوں، تو میں نے کہا وہ تو ہوں گے، بولے نہیں نارملی ہوتا ہے کہ بھئی چیف گیسٹ چلے جاتے ہیں، تو بولے وہ موجود ہوں، ایک، اور دوسرا جو مجھے کہنا ہے وہ کہنے کی اجازت ہے۔ تو میں نے مودی صاحب کے سامنے دونوں بات رکھی، تو انہوں نے کہا دونوں قبول ہے۔ اور جب ظفر محمود صاحب بول رہے تھے تو مودی صاحب موجود تھے وہاں پہ، اور انہوں نے بہت جو باتیں، کچھ سخت باتیں تھی، بلکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں آئندہ مجھے مودی صاحب یہاں بیٹھنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ بڑی سخت باتیں کی انہوں نے، پوری سنی، اور کچھ انہوں نے ہدایتیں بھی دی کہ آپ کیونکہ پرائم منسٹر بننے والے ہیں، یعنی یہ بات ایک بالکل نمایاں تھی کہ اب بھائی طے ہو چکی تھی کہ سرکار بدلنے والی ہے، بننے والی ہے۔ تو مودی صاحب مجھے یاد ہے جب، اور آخر میں مودی صاحب بات کرنے والے تھے، تو ظفر محمود صاحب جب نیچے آ گئے تو مودی صاحب جب جا رہے تھے اپنی بات کہنے کے لیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ محمود صاحب مجھے آپ کی پوری بات بالکل ہے اور میں اس پر عمل کروں گا، مجھے جو بات کہنی ہے۔ تو پھر انہوں نے، مودی صاحب نے سب کو بلایا، اچھا بچے بتاؤ کیا ہے مسئلہ، تو اس میں کشمیر کے 2 نوجوان تھے، انہوں نے اپنی بات رکھی سارے، اور مسلمان بچوں کو انہوں نے موقع دیا، اس میں یہ بچی بھی کھڑی ہوئی، یہ ہمارے احمد آباد کی اور پورے نقاب میں تھی، یہ گولڈ میڈلسٹ تھی نرما کی، جو نرما ہندوستان کی بہت ہی نمایاں یونیورسٹی ہے، اور وہ قاسمی صاحب وہ وہاں 5 سال جو پڑھی، 4 سال تو نقاب میں جاتی تھی کلاس میں، گولڈ میڈلسٹ تھی۔ تو مودی صاحب نے کہا اچھا بتاؤ بچی تمہارا کیا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کہ سر مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں تو یہ نقاب ہمیشہ میں نے ڈالا ہے، وہ نقاب ہی بات بھی کر رہی تھی، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نوکری میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ نقاب کے ساتھ۔ تو مودی صاحب نے کہا دوسروں کی بات چھوڑو بھائی، تمہارے جیسے عقل مند ہمیں چاہیے ہمارے سی ایم او میں، چیف منسٹر آفس میں۔ اور مجھے کہا بھائی ظفر، ہم کو اس کے نقاب یا اس کے ڈھانکنے میں پرابلم نہیں، ہم کو اس کا دماغ چاہیے، بیٹا تم ایک کام کرو، کل سے میرے یہاں جوائن ہو جاؤ اور اس میں آنا، اپنے اس لباس میں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اچھا گجرات میں کہیں پہ پرابلم نہیں ہے، گجرات میں بہت ساری یونیورسٹی ہے جو میں نے کہا کہ ہر جگہ آپ کو ملے گی۔ اب یہ ایک جگہ ہوئی، تو میرا یہی کہنا تھا کہ ہم اس کو دبا دیتے،
اس کو ظفر مسئلہ صاحب، ایک بنا کے. اتنی اچھی بات آپ نے بتائی پرائم منسٹر کی، کتنی اچھی ذہنیت کہ ہمیں حجاب سے پرابلم نہیں ہے، ٹیلنٹ ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، سی ایم او میں ضرورت ہے. لیکن آج کل جیسے حجاب کو لے کر کے ایک اسلامو فوبیا پھیلا ہوا ہے، حجاب فوبیا کہہ لیجیے، پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں باضابطہ جگہ جگہ. یہ کہا جا رہا ہے کہ حجاب پہننا ہے تو بنگلہ دیش جاؤ، پاکستان جاؤ. جب ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے تو وزیر اعظم صاحب کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو وزیر اعظم کو ایک طرح سے فالو کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. دیکھیے میں جو کہتا ہوں کہ بہت ہم جی کو ہوش سے کام لینا پڑے گا. ایک طبقہ ہے، اور اب آپ دیکھیے نا کہ گجرات، احمد آباد کے اندر بالکل، بلکہ مجھے اس زمانے میں کہتے تھے مودی صاحب کے، آپ کو پتا ہے ایک گجرات کی خاص احمد آباد کی خوبی، سب سے زیادہ برقعے احمد آباد سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں. ظفر یہ بات تم کہیں کہنا، تو برقعوں کی جتنی ڈیزائنر برقعوں کی دکانیں احمد آباد میں ہیں، اور یہ سب 2002 کے بعد ہوا ہے. اچھا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی انجینئرنگ میں خاص طور سے بچیاں نہیں دیکھی تھی مسلمان بچے، اس لیے کہ میرا تو تعلیم سے تعلق ہے. بلکہ بالکل 2002 کے بعد آج اگر آپ چلے جائیں کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں گجرات کی، آپ کو یہ بچیاں ملیں گی. تو وہاں گجرات میں یہ پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے دیکھیے، اس لیے میں نے یہ کہا تھا اس وقت وہ بچیوں سے اور ان کے ماں باپ سے کہ آپ اس مسئلے کو یہیں سالو کر دیجئے. یہ مسئلہ پورے ملک میں پھیلے گا، اور کہاں کہاں پھیلے گا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے، ہم کسی بھی چیز کو مسئلہ نہ بنائیں، ہم اس کو ریزالو کریں اپنے لوکل لیول پہ. اس لیے کہ کچھ طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ مسئلہ بنے اور پھر ان کی دکان چلے، اور وہ ہوا. اس لیے کہ جب یہ حجاب میں بیٹھی، حجاب والی بچیاں احتجاج میں بیٹھی، تو وہ سکارف والے بھی آ گئے، جو آپ کے اورنج سکارف والے بھی آ گئے، بگوے والے بھی، تو ان کو بھی ایک موقع ملا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم موقع نہ دیں، ہمیں بہت سنجیدگی سے اپنے آپ کو چلانا پڑے گا، اور ہم کو انہیں بولتے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے رہ کر وہ کرنا پڑے گا. ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جب بھی اس طرح کے حالات ہوں تو مسلمان عدالتوں میں نہ جائے، سڑکوں پر نہ آئے، اس کو ایک طرح سے میڈیا کا رخ نہ کرے، بلکہ خاموشی کے ساتھ حل کریں، دبانے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا وہ آگے لے کر جائیں گے معاملہ اتنا ہی بڑھے گا. ایک بات میں یہاں، آپ چونکہ عالم دین ہیں اور جی چونکہ میرا تعلق رہا ہے علماؤں کے ساتھ، مجھے ایک ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہی تھی. جب ایک مسئلہ آیا تھا دارالافتاء میں، فریقین کا مسئلہ تھا، جس سے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میں ریزالو کرنے کی جو بات کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ ہے. فریقین کا مسئلہ آیا تھا، بڑا زبردست مسئلہ تھا. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی افتاء میں بھی مسئلہ پوچھا، مظاہر العلوم میں بھی پوچھا، اور ہمارے ایک شرعی عدالتی وہاں بھی پوچھا. تو دیوبند اور سہارنپور سے جواب آیا. یہ مفتی صاحب جو ہمارے تھے دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو بہت دن ہو گئے. تو پھر میں نے ایک دن مفتی صاحب سے بات کی کہ میں نے کہا حضرت آپ کا جواب نہیں آیا. تو انہوں نے کہا دیکھو ظفر بھائی، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کرتا ہوں. بولے آپ سوچئے کہ حضرت عمر کا زمانہ ہے، یعنی اولین کا زمانہ ہے. جی حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جو قاضی تھے، جہاں جہاں آپ کی دور حکومت تھی، وہ قاضیوں کو بلایا اور ان کے سامنے تقریر کر کے آخر میں جو التجا کی وہ یہ کی کہ اگر فریقین کا مسئلہ آئے تمہارے درمیان میں تو تم فیصلہ مت کرنا، صلح کروانا. یعنی آپ دیکھیے یہ وہ طبقہ ہے، وہ زمانہ ہے، صحابہ کا دور ہے، بالکل. صحابہ کا دور ہے. کب فیصلہ اگر کرو گے تو یہ ہوگا کہ ایک طبقہ ناراض ہوگا اور ایک راضی ہوگا، ہے نا، ہمیشہ یہی ہوتا ہے. بالکل تم ان کو بلا کر مصلحت کرانا تاکہ دونوں راضی ہو کر جائیں. تو پھر مجھے کہا کہ یار ظفر بھائی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کیوں فتویٰ پوچھتے ہو؟ اور مجھے انہوں نے ذمہ داری دی کہ بھائی تم جاؤ صلاح پیچھے. کرا. اور وہ بڑے تھے جو دونوں تھے. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں اللہ کے واسطے آیا ہوں اور میں نے صلح کروائی. تو آج الحمدللہ 20 سال ہو گئے اس بات کو، دونوں خوش ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو اگر ہم مسئلہ بنائیں گے تو یہ مصیبت ہوگی. ہمیں مصلحت کرنی پڑے گی، کبھی گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کبھی اپنے پیچھے ہٹ کرنی پڑے گی. تو میرا یہ ہے، میں یہ کوئی اس پر نہیں، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ ہم کو بہت ہی خاموشی اختیار کر کے
اپنے کاموں کو لے کر چلنا پڑے گا، اس لیے کہ دیکھیے یہ زمانہ میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، آپ کی ایک بات کو وہ ایکسٹراپولیٹ ہوگی اور کہیں کی کہیں چلتی ہے. پھر بات وہی نا، دیکھیے وہ مسئلہ ایک سکول کا تھا ہے نا، چھوٹا سا، لیکن آج وہ حجاب پر اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ میں صرف اس بات پر، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایگزیکٹلی کیا، لیکن ہم کو مصلحت پر جانا پڑے گا. اور ہمیشہ دیکھیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو جب تم صحیح بات کہو گے تو ہمیشہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک سلیم الطبع لوگ ہیں، وہ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، مانیں گے کہ نہیں یار یہ ان کی بات میں دم ہے. اور ایک ضدی اور عنادی قسم کے لوگ ہیں، ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے. تو لیکن ایک بڑا طبقہ سمجھدار ہے، سلیم الطبع ہے، تو ہمیں ان کو دیکھنا ہے. ان کو چھوڑ دیجئے جو ضدی اور عنادی قسم کے وہ ہوتے ہیں، اور وہ ہر زمانے میں رہیں گے، ہر دور میں رہیں گے، ہر قوم میں ہیں وہ، تو ان کو چھوڑ دینا پڑے گا. سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا. اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے، تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات. www.millettimes.com